تو اہل بیت کی جو شخصیت ہے بڑی عظیم شخصیت ہے، اور اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی شامل فرمایا۔ حدیث پاک کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے اوپر کا جو حصہ تھا اس کے بالکل مشابہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لوگ دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت علی خود اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا احترام کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، میں اس مناسبت سے تمہارا ادب اور احترام کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ، ان کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں۔ ایک موقع ہے کہ کچھ لوگوں سے آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، اور آپ نے باہر ایک صاحب سے کہہ دیا تھا جو غلام تھا کہ دیکھو کوئی بھی آئے بغیر اجازت کے اس کو اندر داخل مت ہونے دینا، کوئی بھی آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آئے، اور انہی کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا غلام سے کہ میں اندر جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ تو غلام نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا، اجازت نہیں ہے، آپ کو اندر نہیں جانا، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غلام سے کچھ بات کیے بغیر آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور آپ نکل گئے۔ حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کوئی آیا بھی تھا کیا میٹنگ کے دوران؟ کہا حضور امام حسن مجتبیٰ آئے تھے۔ تو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا حضور آپ نے ہی کہا تھا اجازت کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں، بس میں حضرت عبداللہ سے کلام کر رہا تھا اور انہوں نے سنا اور وہ چلے گئے۔ حضرت ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا، ایک عجب پریشانی ان کے چہرے پر نمودار ہو گئی، اور کہنے لگے کہ کدھر گئے ہیں وہ؟ کہا حضور بس اس راستے پر گئے۔ اب اس راستے پر کچھ دور جا کر کسی کو بھی پکڑ کے پوچھتے تم نے حسن کو دیکھا ہے؟ تم نے حسن کو دیکھا ہے؟ نہیں حضور۔ پھر آگے بڑھے، تم نے حسن کو دیکھا؟ نہیں حضور۔ پھر آگے بڑھے، تم نے حسن کو دیکھا؟ یہ بے چینی، یہ اضطرابی کیفیت، یہ پریشانی چہرے پر۔ پھر کسی سے پوچھا تم نے حسن کو دیکھا؟ کہا حضور بس ابھی اسی راستے سے گزرے ہیں۔ آپ اس راستے پر تیزی سے بڑھے، دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن بیٹھے، آپ وہاں حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسن نے جب دیکھا امیر المومنین آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا حضور آپ چلے آئے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا آپ تو آئے تھے، آپ تو آئے تھے، پتہ چلا کہ آپ لوٹ آئے تو میں ہی آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ کہا حضور ہاں وہ آپ کا غلام کہہ رہا تھا آپ کے بیٹے سے کہ حضرت نے کہا ہے کہ اجازت لے کر، تو جب ان کو اجازت نہ ملی تو مجھے کہاں سے اجازت مل سکتی تھی؟ جملہ سنیے، عبداللہ عمر کا بیٹا ہے، عبداللہ عمر کا بیٹا ہے، حسن جناب محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حسن جناب محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور آقا کو غلام کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں لینی پڑتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آقا غلام کے گھر جانے سے اجازت مانگے۔ وہ میرا بیٹا تھا، اس کو اجازت لینی تھی، لیکن آپ جناب محمد رسول اللہ کے بیٹے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں حضور۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے گھٹنے کے بل ٹیک لگا لیے، وہ گھٹنا ٹیک کر کے آدمی ایسے کھڑا ہوتا ہے، ویسے آپ نے ٹیک لگا لیے، اپنا امامہ اتارا اور اپنے سر کے بال کو پکڑا، اور سر کے بال کو پکڑ کر فرمایا یا تو اس بال کو اللہ نے اگایا ہے یا پھر جناب محمد رسول اللہ کے گھر والوں نے اگایا ہے۔ اب یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اور عمر کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے اور جناب محمد رسول اللہ کے گھر والوں سے ملی ہے۔ اس لیے حضور میں تو عزت والا اس لیے ہو گیا ہوں کہ آپ کے گھر سے مجھے عزت مل گئی، وگرنہ میں اس لائق کہاں تھا کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میرا ادب کیا جائے، میں اس لائق کہاں تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، حضور کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ اور یہ بات بتانے کے پیچھے جو ایک سب سے بڑا مقصد ہے، وہ آپ کو وہ بات یاد ہونی چاہیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک غلام تھا، بڑا پڑھا لکھا غلام تھا، تو وہ شوربہ
لگا رہا تھا، اتفاق سے شوربے کا پیالہ ذرا سا کج ہوا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کپڑے پر وہ پیالہ گر گیا۔ ایک تو گرم اور اس کے اوپر سے شوربہ، کپڑا بھی خراب ہوا اور جسم میں جلن بھی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے پلٹ کر دیکھا، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، غلام پڑھا لکھا تھا، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہائے ہائے، جو غصے پر قابو کر لے اور غلطیوں پر معاف کر دے، اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے نظر اٹھا کر فرمایا، جا، میں نے تجھے پسند کیا اور میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ انداز ہے اہل بیت کا، غلطیوں پر سزائیں نہیں دیتے تھے بلکہ غلطیوں پر آزاد کر دیا کرتے تھے، غلطیوں پر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کو کسی نے خبر دی کہ حضور فلانے آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں برا کہا ہے۔ آپ اس کے گھر لے کر کے پہنچ گئے کچھ پیسے، آپ نے اس کو پیسے دیے۔ اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا نہیں، میں نے اچھے سے پہچانا ہے تمہیں، مجھے لوگوں نے تمہارے بارے میں گواہی کے ساتھ پہچان دلا دی ہے کہ تم کون ہو اور تم کیا کرتے ہو۔ کہا حضور پتہ ہے نا کہ میں آپ کے مخالف میں ہوں۔ تو کہا ہاں، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ تم جب جب غیبت کرتے ہو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ تم میرا اتنا بڑا کام کرو اور میں تم کو دنیا میں ایسے ہی محروم ہونے دوں؟ یہ لو میری طرف سے کچھ رکھ لو، کیونکہ تمہاری وجہ کر میرے اعمال میں نیکیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں دیکھ کر، جنہیں پڑھ کر ہمارے اندر صبر، شکر، اس طریقے کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا جو مرتبہ ہے، جو ان کی شان ہے، یہ نرالی اور انوکھی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے بے پناہ محبت کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارکہ کے صدقے ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بجائے سے